تو ہم اس وقت تو ہم لوگ پچھلی کلاسز میں ہم نے مغربی تہذیب کے جو 3 اصول ہیں، وہ پلرز جن پر پوری مغربی تہذیب کھڑی ہے، قائم ہے، اس کو ہم نے دیکھا تھا. اچھا یہ کیا آ گیا یہاں؟ دوبارہ سے ہم اگر وائٹ بورڈ لانا چاہیں یہاں تو اچھا 2 اسکرین ایک ساتھ بھی کھل سکتی ہے نا؟ جی ابھی آپ لوگوں کو اسکرین پہ کیا دکھ رہا ہے؟ یہ وائٹ بورڈ. اچھا وہ ٹیکسٹ نہیں دکھائی دے رہا؟ نیشنلزم نہیں مجھے دکھائی دے رہا ہے. ٹیکسٹ بک نہیں 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 اچھا ابھی نہیں نہیں اچھا ٹھیک ہے، یعنی 2 اسکرین ایک ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے یہاں پر، ایسا ہے کچھ؟ پتہ نہیں اس کے بارے میں. اچھا چلیے ٹھیک ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے نیشنلزم کے بارے میں، اور مغربی تہذیب کے جو 3 بنیادی اصول ہیں، سیکولرزم، نیشنلزم اور ڈیموکریسی. تو سیکولرزم کے بارے میں ہم نے تفصیل سے جانا ہے نا، پڑھا ہے کہ وہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اتنے طویل زمانے کے بعد اس کے مفاہیم اور مطالب میں کیا کیا چینجز واقع ہوئے ہیں. اس کے بعد میں پھر ہم اب نیشنلزم کو پڑھ رہے ہیں. نیشنلزم یا ابھی اس کے بعد میں ہم لوگ ڈیموکریسی پڑھیں گے. تو پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چیزیں آج سے کوئی لگ بھگ 50-60 سال پہلے لکھی تھی. ٹھیک ہے، تو ابھی کے حالات میں بھی کافی تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں. یعنی جو کچھ حقائق اور جن باتوں کا بنیاد بنا کر کے انہوں نے باتیں کہی ہیں، علمی طور پر دنیا ان سے کچھ آگے بڑھ گئی ہے اس وقت. اس وجہ سے جو صرف کتاب میں لکھا ہوا ہے، نہ ہم اس کو آخری بات مان سکتے ہیں اور نہ ہی اس پہ اکتفا کر سکتے ہیں. اس لیے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھنا ہے اور ڈسکشن کرنا ہے، تاکہ جو علم کی نئی روشنی ہے اس تک ہم پہنچ سکیں. اس لیے دیکھو اس کے اندر مولانا مودودی نے سیکولرزم کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا، اور پھر آج کل سیکولرزم کا کیا مفہوم ہو گیا ہے اور وہ ملکوں کی ضرورت کس وجہ سے بن گیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکشن کیا تھا. اس کے علاوہ ابھی نیشنلزم کی بات ہو رہی ہے، تو جہاں تک نیشنلزم کا بنیادی تصور ہے، بنیادی تصور نیشنلزم کا یہ ہوا کہ ایک قوم ہے، بہت سی قوم بہت سی وجوہات کی بنا پر وجود میں آتی ہیں. مثلا کوئی رنگ کی بنیاد پر ہے، کوئی نسل کی بنیاد پر ہے، کوئی مذہب کی بنیاد پر ایک قوم ہے، کوئی جو ہے زبان کی بنیاد پر ہے، کوئی جغرافیہ کی بنیاد پر ہے. اس طریقے سے الگ الگ قومیں وجود میں آتی ہیں. تو نیشنلزم کا بنیادی تصور یہ ہوا کہ آپ اپنی قوم کی فلاح، اس کی بہبود، اس کی ترقی، اس کا ڈیولپمنٹ، اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کریں. اس کو اخلاقی طور پر آگے بڑھائیں، اس کو مادی طور پر آگے بڑھائیں، اس کو تعلیمی طور پر اور تہذیبی طور پر آگے بڑھائیں. یہ اپنی قوم کو یا اپنے لوگوں کو آگے بڑھانے کا تصور بہت ہی فطری اور نیچرل ہے. اپنے لوگوں سے محبت، اپنے لوگوں سے لگاؤ، اپنے لوگوں کے لیے فکر مند ہونا، اپنے لوگوں کے لیے بے چین رہنا، ان کے لیے کوشش کرنا، کام کرنا، نئے نئے طریقے اپنانا، تاکہ وہ اخلاقی، تعلیمی، تہذیبی اور سماجی طور پر ایک بہتر قوم بن سکیں، آگے بڑھ سکیں، ان کے درمیان سے غربت ختم ہو سکے. یہ اس لیے ہے، جہاں تک یہ معنی ہے نیشنلزم کا، تو یہ بہت ہی کیا ہے، فطری ہے، نیچرل ہے. اس کو کوئی بھی انکار یا منع نہیں کر سکتا. اچھا یہاں پر یہ کچھ
چیٹ کیا ہے کسی نے کیا شو نوٹ شیئر کمپیوٹر ساؤنڈ میٹنگ انفو. اچھا چیٹ آ رہی ہے. کسی نے کہا حسن احمد ٹو می سر آواز بیچ میں کم ہو جا رہی ہے. اچھا ابھی صاف آ رہی ہے آواز؟ ہیلو. جی آ رہی ہے. اچھا اچھا بیچ میں بھی کسی کسی کی آواز آنے لگتی تھی نا تو اس وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا تھا. چلیے تو میں بتا رہا تھا کہ جہاں تک نیشنلزم کا یہ مفہوم ہے وہاں تلک کوئی دقت والی بات اس کے اندر نہیں ہے. اوکے جی ٹھیک ہے نا. جہاں تک یہ بات ہے وہاں پر کوئی دقت نہیں ہے. اور یہ کیا ہے یہ ایک فطری نظریہ ہے. یہ ایک فطری نظریہ ہے جہاں تک اس کے یہ مفہوم کی بات ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ جب رینیسنس شروع ہوا تو کرسچینٹی اور پاپائیت کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی تھی وہاں انہوں نے پہلے تو خدا کا انکار کیا. لیکن جب انہیں لگا کہ کوئی نہ کوئی تو خدا ہونا چاہیے جس کے ارد گرد پوری قوم اکٹھی ہو جائے تو وہاں پر اس کے مقابلے میں نیشن کو خدا بنا دیا گیا. نیشنلزم کا تصور وہاں سے آیا. یعنی ہمارے سارے مفادات ہمارے سارے فائدے ہمارے ساری کوششیں وہ سب کی سب صرف قوم کے لیے کی حد تک ہونا چاہیے. اور کسی قوم پر کوئی باہر کی دوسری قوم کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اس پر حکمرانی کرے. تو یہ تصور اپنے آپ میں ٹھیک تھا. لیکن بعد میں یہ تصور اس قدر قبیح اور خراب ہوتا چلا گیا کہ قوم کو لوگوں نے خدا بنا لیا اور اپنی قوم کے لیے دوسری قوموں کو نقصان پہنچانا ان کو برباد کرنا ان کو غربت کی غار میں ڈال دینا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرنا یہ بہت ہی کامن فیشن بنتا چلا گیا جس کی وجہ سے یہ نظریہ بعد میں بہت خطرناک حد تک سماج کے لیے فساد والا نظریہ بن کے رہ گیا. ابھی اگر ہم اپنے ہندوستان میں دیکھیں تو یہاں جو نیشنلزم کی بات بار بار ہمارے سامنے آتی رہتی ہے خاص طور سے جب سے یہ بی جے پی گورنمنٹ حکومت میں آئی ہے تب سے بات بار بار سامنے آتی ہے دیش بھکتی یا دیش پریم اور نیشنلزم کی. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ جس نیشنلزم کی بات کرتے ہیں اس نیشنلزم میں ہندوستان سے کوئی حقیقی محبت ہندوستان کے لوگوں سے کوئی حقیقی لگاؤ اور قوم کی بہتر تعلیمی اور اخلاقی طور پر اس کو پروان چڑھانا یہ سب چیزیں شامل نہیں ہیں. وہاں کیا چیز شامل ہے وہاں کچھ خاص قسم کے دیش کے نام پر سمبلس بنا دیے گئے ہیں علامات جس کی اس کے بعد میں پھر ہر کوئی جو ہے ان کی پوجا کر رہا ہے. اور جو انسانیت ہے وہ نیشنلزم انسانیت سے اوپر اٹھ چکا ہے اور وہاں انسانوں سے محبت انسانوں سے لگاؤ کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکہ اپنے گروہ اور اپنے جو ان کا گروپ ہے اس گروپ کی ترقی کے لیے اس کو اونچا دکھانے کے لیے اس کو غالب کرنے کے لیے وہ دوسری قوموں پر بھی ظلم کرتے ہیں تو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مثلاً یہ کہ انہوں نے کہا کہ گائے ہماری ماتا ہے اور یہ دیش کی ماتا ہے گائے تو اب گائے کے نام پر کسی کو بھی وہ جو ہے جان لے سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں جو ہے انسانیت نیچے آ گئی ہے اس کے مقابلے میں قوم پرستی یا قومیت وہ اوپر اٹھ گئی ہے. تو یہ نظریہ جب اس حد تک گر جائے یا یہ اعلیٰ روپ لے لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظریہ پھر بہت ہی خطرناک ہے. یہ شروع یورپ سے ہوا لیکن یہ دیکھتے دیکھتے پوری دنیا کے اندر پھیل گیا اور یہ نظریہ صرف یہاں کے جو سنگھ پریوار ہے یا صرف یورپ کے لوگوں میں نہیں بلکہ مسلم دنیا میں بھی بہت تیزی سے پروان چڑھا ہے. سعودی عرب کی مثال آپ کے سامنے ہے
آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب بھی ایک نیشن اسٹیٹ ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ جو باہر کی دوسری نیشنز ہیں، چاہے وہ ان کے ہم مذہب ہیں، مسلمان ہیں، لیکن انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ہیں اور وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ میں کھڑے ہونا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں. اپنے سعودی عرب کی جو ٹیریٹری ہے اس کے اندر اندر جو مفادات ہیں وہ ان کے اپنے ہیں، اس کے باہر جو ہے ان سے کوئی مطلب نہیں. مثلاً یہ کہ اسرائیل فلسطین پر حملہ کرتا ہے، فلسطینیوں پر ظلم کرتا ہے، ان کو مارتا ہے، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے. خود سعودی عرب جو ہے یہ یمن کے اوپر بمباری کرتا ہے، یمن کے لوگوں کو مارتا ہے، لیکن اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یمنی ہیں، وہ الگ قوم ہے، ہم الگ قوم ہیں. تو جہاں پر یہ تصور آ جائے دوسری قوموں کو نقصان پہنچانا اور اپنی قوم کی ترقی دوسری قوم کی نفرت کی بنیاد پر ہونے لگے، تو یہاں یہ والا نیشنلزم خطرناک ہے. ٹھیک ہے. جی جی استاد. اپنی قوم کی ترقی دوسری قوم کی نفرت پر کی جائے، یہاں سے یہ نظریہ کیا ہو جاتا ہے، ایک منفی رخ اختیار کر لیتا ہے، جس کے بعد میں پھر قوموں میں آپس میں بہت زیادہ ٹکراؤ ہونے لگتا ہے. نوٹ کیا؟ جی کر لیے. تو یہ جو قوم پرستی ہے اس کی ابتدا تو یورپ اور قیصر کے عالمگیر استبداد کے خلاف بغاوت کے طور پر ہوئی تھی. یعنی لوگوں نے، جو قیصر بڑا بادشاہ تھا اور اس طرح کا جو نظام تھا کہ جہاں تک ان کی حکومت وہ فوج اپنی پہنچا دیتے وہیں تک ان کی حکومت ہو جاتی تھی اور باقی سارے لوگ ان کے غلام بن جاتے تھے، اس کے خلاف ہوئی تھی. اور پوپ کے خلاف ہوئی تھی کہ پوپ نے جو ہے سبھی لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، چاہے وہ ان کی قوم سے ہوں یا نہ ہو، باہر کے ہوں یا اندر کے ہوں. اس کے خلاف اس کا آغاز ہوا تھا. اس کا مطلب شروع میں صرف اتنا تھا کہ مختلف قومیں اپنی سیاست و مصلحت کی آپ ہی مالک ہوں گی. یعنی ہماری ایک قوم ہے تو ہم اپنے کالے اور سفید کے مالک خود ہوں گے، ہم اپنی حکومت خود چلائیں گے، ہمارے لوگوں کو نمائندہ بنائیں گے، وہ ہمارے معاملات کی جو ہے دیکھ ریکھ کریں گے. باہر کی کسی قوم کو ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کا یا ہم کو غلام بنانے کا کوئی حق نہیں ہے. کسی عالمگیر روحانی یا سیاسی اقتدار کے ہاتھوں میں شطرنج کے مہروں کی طرح نہ کھیلیں گے. مگر اس معصوم آغاز سے چل کر جب یہ تخیل آگے بڑھا تو رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جس جگہ سے بے دینی کی تحریک نے خدا کو بے دخل کیا تھا، وہاں قوم پرستی نے قوم کو لا بٹھایا یا قومیت کو لا بٹھایا. اب ہر قوم کے لیے بلند ترین اخلاقی قدر اس کا قومی مفاد اور اس کے قومی حوصلے یعنی ایسپریشنز ہیں. نیکی ہو یا کوئی ایسا فعل ہو جو پرانے مذہب و اخلاق میں بدترین گناہ سمجھا جاتا تھا. سنائی دے رہا ہے؟ جی ہاں. جی یعنی پہلے ابھی جو نیکی ہے اور جو اچھائی ہے اس کا پیمانہ کیا ہے؟ خدا نہیں ہے بھائی. ہمارا نیکی اور برائی کا پیمانہ کیا ہے؟ خدا ہے. یعنی خدا نے جو طے کر دیا ہے یہ چیز بری ہے تو وہ بری ہے، چاہے وہ آپ کے خاندان میں ہو رہی ہو یا آپ کے سماج میں ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، یا آپ کے ساتھ ہو رہی ہو یا آپ خود کر رہے ہیں، وہ بری ہے. لیکن قومیت میں برائی کا اور نیکی کا فیصلہ اس سے نہیں ہوتا ہے کہ خدا کی تعلیم کیا ہے یا مذہب کا نظریہ اس معاملے میں کیا ہے اور پرانے اکابرین ہمارے کیا بتا کر کے گئے ہیں، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ قوم کے لیے جو چیز بہتر ہے وہ چیز سماج میں کتنا ہی بڑا جرم سمجھی جاتی ہو وہ اپنے آپ میں نیکی بن جائے گی. اور وہ چیز جو سماج میں کسی طرح برائی ہو، بری ہو، لیکن اگر وہ قوم کے لیے فائدہ مند ہے تو پھر وہ جو ہے نیکی ہے. مثلا یہ کہ قوم کو اوپر اٹھانے کے لیے ہم کو لگتا ہے کہ یہاں دوسری جو قوم ہے اس کو
ملک بدر کر دیا جائے, اس کو نکالا جائے یہاں سے, یا اس کے لوگوں کو مارا جائے. تو یہ کام جو ہے اپنے آپ میں قتل کا کام ہے, قتل عام کا کام ہے, جرم ہے بہت بڑا, لیکن اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ قوم کے حق میں ان کو نظر آ رہا ہے. آگے بات سمجھ میں یہ ہے. اور ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جو ہے وہ صرف قومیت کے لیے ہو جائے. اور بدی وہ ہے جس سے قوم کے مفاد کو نقصان پہنچے, خواہ وہ سچائی ہو, انصاف ہو, وفائے عہد ہو, ادائے حق ہو, یا کوئی ایسی چیز جو جسے کبھی فضائل اخلاق میں شمار کیا جاتا تھا. کوئی بھی ایسی سچائی, کوئی بھی ایسی نیکی, کوئی بھی ایسی بھلا کام جس سے قوم کو نقصان پہنچ سکتا ہے, وہ ان کے لیے کیا ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, بدترین ہے. اس کو وہ چھوڑ دیں گے, اس کو نہیں کریں گے, ہے نا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ حق کا ساتھ دو, چاہے وہ حق تمہارے گھر والوں ہی کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو, ہے نا. اور ایک جگہ فرمایا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی, کہ تمہیں کسی قوم کی دشمن اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم نا انصافی کرنے لگو, بلکہ ہر حال میں کیا کرنا ہے, عدل کرنا ہے, چاہے سامنے والے تمہارے کیا ہے, دشمن قوم ہو. اگر تمہیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو ابھی قتل ہوا ہے اس میں تمہارے اپنی قوم کا ہاتھ ہے, یہ تمہارے خاندان کا ہاتھ ہے, تمہارے بھائی کا ہاتھ ہے, اور جس کا قتل ہوا ہے وہ تمہارا دشمن تھا, اس دشمن کی قوم کا آدمی تھا, تب بھی تم اپنی بھائی کے خلاف بولو, تب بھی تم اس کا ساتھ دو, یعنی عدل بات کرو, یہ بات کہی گئی ہے. تو گویا اسلام نے تو حق, نیکی اور اس طرح کے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا پیمانہ اس قدر مضبوط بنا دیا ہے کہ وہاں تو کسی اس طرح کے فرضی نظریے اور ایسے کسی جھوٹ اور مکر و فریب پر مبنی قومیت کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو یہ مغربی تہذیب کی جو بنیاد ہے اس میں ایک اہم نظریہ نیشنلزم کا ہے, جو اپنے آپ میں شروع میں جس کا آغاز جب ہوا تھا اس وقت وہ بہت ٹھیک نظریہ تھا اور ایک فطری نظریہ معلوم ہوتا تھا. یعنی یہ بات تو ہر کوئی کہے گا نا کہ کسی قوم پر کسی دوسری قوم کو حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آئے اور اس کو اپنا غلام بنا لے, لیکن یہی نظریہ بعد میں چل کر کے جو ہے اس حد تک خراب ہو گیا کہ اب وہ سماج کے لیے ایک بڑی مصیبت بن گیا ہے. بس سمجھ میں آ رہی نا. افراد قوم کے افراد کی خوبی اور زندگی اور بیداری کا پیمانہ یہ ہے کہ قوم کا مفاد ان سے جس قربانی کا مطالبہ بھی کرے, خواہ وہ جان و مال اور وقت کی قربانی ہو, یا ضمیر و ایمان کی, اخلاق و انسانیت کی قربانی ہو, یا شرافت نفس کی, بہرحال وہ اس میں دریغ نہ کریں اور متحد و منظم ہو کر قوم کے بڑھتے ہوئے حوصلوں کو پورا کرنے میں لگے رہیں. دیکھو یورپ کے اندر, یہاں جرمنی کی مثال ہم لیتے ہیں. جرمنی میں جو وہاں کی قوم تھی, ہٹلر تھا نا, ہٹلر کی کون تھا, ایک عیسائی تھا, اور مطلب بیسیکلی تو وہ ایک ایتھسٹ ٹائپ کا آدمی تھا, لیکن مذہب وغیرہ سے جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا وہ عیسائی تھا. اور جرمنی میں اس وقت جو ہے وہاں پر یہودی قوم بھی رہتی تھی, لیکن ان لوگوں کو یہ لگا کہ یہ تو ہماری قوم پر دوسری قوم کا تسلط ہو رہا ہے, یہ دوسری قوم یہودی قوم یہاں کیسے آ گئی ہے. تو ہٹلر نے اپنی قوم کو یہودیوں کے خلاف بھڑکایا اور بتایا کہ ہمارے دشمن ہیں اور ان کو یہاں سے نکالنا. مطلب یہ یہودیوں نے ان کے خلاف کوئی جرم تو کیا نہیں تھا بڑا ایسا کہ بھائی ان کو مارا جائے یا ان کو سزا دی جائے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بس یہی تھا کہ وہ دنیا میں جہاں جہاں ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں, کچھ جو ہے جرمنی چلے گئے تھے, وہاں پر آباد ہو گئے تھے, وہاں رہنے لگے تھے, اتنا ہی تھا ان کا. یا ان کو عزت سے نکالا بھی جا سکتا تھا کہ بھائی آپ یہاں سے چلے جائیے, لیکن ان کے ساتھ میں کیا کیا گیا, ان کا قتل عام کروایا گیا وہاں پر, اور ان کو کمروں میں بند کر کر کے گیس بم سے اڑایا گیا. اس قدر بری حالت بتایا جاتا ہے کہ 4-5 لاکھ یہودیوں کو جو ہے ہٹلر نے مروا دیا. تو دیکھا کتنا بڑا یہ, مطلب ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایک آدمی جو ہے اپنی طاقت کے بل پر جو ہے ایک بڑی قوم کو کا قتل عام کرا دیتا ہے. یہ کس بنیاد پر کیا اس نے, صرف اپنی قوم کے لیے, قومیت کے لیے نا, کہ تاکہ ہماری قوم زندہ رہے, ہماری قوم آگے بڑھے, ہماری قوم کا وہ ہو نشہ سوار رہے ہمارے سب کے سروں پر, اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم کو آگے حکومت ملتی رہے. وہی سیم کام اس وقت ہندوستان کے اندر بھی ہو رہا ہے. یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر قتل غارت گیری نہیں ہے, لیکن یہ کہ نظریات ان کے بھی ویسے ہی ہیں, یہ بھی ہٹلر کو اپنا جو ہے رہنما سمجھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کل ملا کر کے
یہ نظریہ جب اس کے اندر قومیت کو خدا بنا لیا جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے تباہیاں تو آئیں گی. جب ایک خدا کو چھوڑا جائے گا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا خدا لا کر کے بٹھائیں گے تو اس جرم میں سماج میں بگاڑ تو پیدا ہوگا. اسی وجہ سے یہ جو نیشنلزم کا جو نظریہ ہے اس سے یہ سب خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. اس کے بعد میں تیسرا جو اصول ہے مغربی تہذیب کا وہ ہے جمہور کی حکومت، ساورنٹی آف دا پیپل، یا جسے ہم کہتے ہیں حاکمیت جمہور. ٹھیک ہے، ڈیموکریسی کو اردو میں کیا بولیں گے؟ حاکمیت جمہوریہ، جمہوریت بھی بولتے ہیں. جمہوریت ہے نا. اب دیکھو اس میں کس طرح کا اختلاف ہے، کیا بات ہے اس کے اندر کہی گئی ہے. یہ بھی جو جمہوری نظام ہے اس میں بھی شروع میں کسی نے کچھ چیٹ میں کچھ بھیجا ہے. زمام ٹھمی پرائیویٹلی سر آواز صحیح نہیں آ رہی سر. کیا بھائی لوگ تو بول رہے ہیں آواز صحیح آ رہی ہے، یہ زمام بول رہے آواز صحیح نہیں آ رہی. جب سے آ رہی جا رہی آواز. پرابلم ہو سکتا ہے اس میں. میرے پاس تو فل ہے نیٹ ورک. ابھی صاف آ رہی ہے؟ جیو آ رہی، آدھے منٹ میں آ رہی، 1 منٹ میں چلے جا رہی، آ رہی جا رہی ہو جب سے وہی چل رہا. اچھا کیا کیا جائے پھر یار، نیٹ ورک تو کافی ٹھیک آ رہا ہے. بس مائک قریب لے لیجیے سر آپ. میرا مائک بالکل چہرے کے پاس ہی ہے بھائی، جی ٹھیک بالکل ہے. قریب میں ہے. تو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں ہم، ہے نا. ہاں استاد. تو یہ بھی جیسے کہ ابتدا میں یہ نظریہ جمہوریت والا ڈیموکریسی کا یہ بھی جاگیردارانہ نظام کے خلاف کھڑا ہوا تھا کہ بھائی حکومت پر کسی کی جاگیرداری نہیں ہونی چاہیے، کسی کی اجارہ داری کیسے ہو سکتی ہے. ایک آدمی آئے، اس کا باپ بادشاہ تھا تو وہ بادشاہ بن گیا اپنے باپ کے مرنے کے بعد میں. اب 30 سال 40 سال 50 سال کے بعد میں اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا، پھر اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا. یعنی عوام جو ہے وہ ہمیشہ محکوم ہی رہے گی، وہ غلام ہی رہے گی. ان کے کالے اور سفید کا فیصلہ ہمیشہ یہ لوگ چند لوگ کریں گے، یہ خاندان کرے گا. پہلے ایسا سسٹم تھا، بادشاہی سسٹم ہے نا، بادشاہ نظام. بادشاہت میں کیا ہوتا ہے، کوئی الیکشن تھوڑی ہوتا ہے، کوئی الیکشن نہیں ہوتا ہے. جب تک بادشاہ کی مرضی ہے تب تک وہ بادشاہ رہتا ہے. اس کے بعد میں اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے. اس کے ولی عہد ہوتا ہے، شہزادے ہوتے ہیں، وہ بادشاہ بنتے رہتے ہیں. تو گویا یہ سلسلہ ایسے ہی خاندان در خاندان، خاندان در خاندان چلتا رہتا ہے. باہر کے کسی آدمی کو بھی بادشاہ بننے کا حق نہیں ہوتا ہے. جیسے یہاں ہندوستان کے جو بادشاہ ہوئے ہیں ان میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں پر بھی پورا کیا ہے سلسلہ چل رہا ہے. پہلے یہ بادشاہ، پھر اس کا بیٹا بادشاہ، پھر اس کے بعد میں یہ آ گیا، پھر وہ آ گیا. ایسے ہی سب چل رہا ہے اور ہر جگہ ایسا ہی ہیں. مغل بابر ہمایوں بیٹا 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 بیٹا. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، بالکل سب اسی طرح چلتا آ رہا ہے. یعنی ڈیناسٹیز کو بولتے ہیں انگلش میں، ڈیناسٹیزم. آپ کی ڈائناسٹی، آپ کے جو خاندان ہے یہ چلتا رہے. اسی لیے بی جے پی جو ہے پہلے یہاں پر کانگریس کو بھی یہی کہہ کر کے بدنام کرتی تھی نا. راہل گاندھی کو شہزادہ کہا جاتا تھا کہ تو شہزادہ ہیں. یعنی ہندوستان میں 70 سال سے صرف کانگریس کی حکومت چلی آ رہی ہے، اور کانگریس سے مطلب ایک خاندان کی. بھائی پہلے نہرو ہے نا، نہرو چلتے رہے، پھر ان کے بعد میں اس کی بیٹی بن گئی، پھر اس کے بعد میں جو ہے بیٹی کا شوہر بن گیا، پھر شوہر کے بعد میں اس کی بیٹی بن گئی، پھر جو ہے اس کا شوہر آ گیا. اب جو ہے پھر اس کی بیٹی نے، اس کی بیوی نے ایک سردار کو بنا دیا. اب اگر دوبارہ یہ لوگ الیکشن جیتے تو اس کا بیٹا بن جائے گا پردھان منتری. تو ڈیموکریسی میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن جو بادشاہت ہے
یا انارکزم جسے ہم بولتے ہیں، اس کے اندر تو یہی ہوتا ہے، کوئی سوال نہیں کر سکتا، بادشاہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ جو تحریک شروع ہوئی تھی ڈیموکریسی کی، یہ اس بات کو لے کر کے ہوئی تھی کہ کسی ایک خاندان کو یہ مستقل حق نہیں مل سکتا کہ وہ ہمیشہ حکومت کرتا رہے. کچھ ٹائم کے لیے ہونا چاہیے، یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ کچھ وقت آپ حکومت کیجئے، پھر اس کے بعد میں کچھ الیکشن ہو، کچھ دوبارہ لوگ اپنی رائے دیں، انتخاب ہو، اس کے بعد میں پھر چاہے آپ دوبارہ بن جائیں یا کوئی اور بنے، لیکن سب کو حق ملنا چاہیے. ہر آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم بھی پردھان منتری ہو سکتے ہیں، ہم بھی جو ہے دیش کے فیصلے کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں صرف ایک آدمی نہ رہے بلکہ بہت سارے لوگ ہوں، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہ بن جائیں، ہمیشہ کے لیے سب کو اپنا غلام نہ بنا لیں. تو یہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی، تو یہاں سے یہاں تک بات بالکل ٹھیک ہے. ہاں بھائی، ہم بھی کہتے ہیں کسی ایک آدمی کو، کسی ایک خاندان کو باقی پورے ملک پر حکومت کرنے کا اور ہمیشہ حکومت کرتے رہنے کا حق نہیں ملنا چاہیے. وہ کوئی خاندان جو ہے خدا کی طرف سے تو بھیجا ہوا نہیں ہے کہ اسی کے ہاتھ میں حکومت رہے گی. بندوں میں بہت سارے کیلیبر اور کیا بولتے ہیں ٹیلنٹس کے لوگ ہوتے ہیں، سب کو موقع ملنا چاہیے. جو ثابت کر دے اہلیت وہ حکومت کرے، اور اس کے بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے تاکہ اس کے بعد میں بھی دوسرے کو آنے کا موقع ملتا رہے. تو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور یہ بات اپنے آپ میں ٹھیک تھی. لیکن یہ بات آگے چل کر کے اس وقت خراب ہو گئی جب اس کے اندر جمہور کو ہی سب کچھ سمجھ لیا گیا. یعنی یہ دیکھو کہ وہاں سیکولرزم میں خدا کا انکار کیا تو وہاں پر عقل کو خدا بنا بیٹھے، نیشنلزم میں قومیت کو خدا بنا بیٹھے، اور یہاں پر ڈیموکریسی میں جمہور کو خدا بنا بیٹھے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی انسان نے جب ایک خدا کا انکار کیا تو وہ در در خدا بنانے لگا. وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے سارے خداؤں کا انکار کر دیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ دراصل خدا کا انکار کر کے اور نئے نئے خدا بناتا جا رہا ہے نا. اقبال نے کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب انسان ایک خدا کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر در در کی ٹھوکروں پر اس کو جو ہے در در پر اس کو جو ہے سر جھکانا پڑتا ہے. جگہ جگہ خدا نظر آتے ہیں، لیکن اگر ایک خدا کو انسان مضبوطی سے تھام لے تو پھر باقی کے سارے خدا جو ہیں خود بخود زمیں بوس ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. لیکن جب انسان خدا کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ نئے نئے خدا بنا لیتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ شاید میں نے تو خدا کا انکار کر دیا، میں نے تو خدا کو چھوڑ دیا ہے. حالانکہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس نے کتنے سینکڑوں خدا بنا لیے ہیں، اور وہ سارے خدا مل کر کے اس کی زندگی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ جو الگ الگ خدا بن کر کے وجود میں آئے سماج میں، انہوں نے بھی کیا کیا، سماج کو نقصان ہی پہنچایا. ٹھیک ہے، اب چونکہ آپ لوگوں کی نیکسٹ کلاس بھی ہے، اس وجہ سے کلاس کو یہاں ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ اور جمہوریت پر دوبارہ سے پھر اچھے سے اور ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اس سے کیا گڑبڑی ہے. اس کے بعد میں پھر اسی کلاس میں، اگلی کلاس میں، یہ جو تینوں نظریات ہیں ان پر ہم ایک مختصر سا انالیسس بھی کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہے سر. تو ریکارڈنگ میرے خیال میں روک دی جائے.